کے باپ سے کہو کہ تو ان کتابوں کو پڑھ، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ بھی کوئی پڑھنے کی ہے؟ مجھے ان میں مزہ نہیں آتا پڑھنے میں، ان کتابوں کے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ اور چھوٹے بچے سے کہو 10ویں 12ویں کی کتابیں پڑھ، تو وہ یوں کہے گا کہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہے کیا، یہ ہے نہیں ایسی۔ وہ فوراً کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کتاب ہے کیا، تو میں کہاں سے پڑھ دوں گا؟ لیکن قرآن کا ایک معجزت آپ ایسا دیکھو کہ ایک 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 50 سال کا آدمی، 80 سال کا آدمی قرآن کو پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا۔ کبھی یہ نہیں کہنے کا کہ میں تھک گیا ہوں قرآن پڑھتا پڑھتا، کبھی نہیں کہے گا۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عشاء کے بعد مصلی پر کھڑی ہوتی اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتی۔ قرآن پڑھتی رہتی، پڑھتی رہتی، پڑھتی رہتی، یہاں تک کہ صبح فجر کی اذان ہو جاتی اور سلام پھیر کر کے کہتی کہ یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہے، نہ میرا قرآن مکمل ہوتا ہے، نہ میری 2 رکعت نماز مکمل ہوتی ہے۔ اب بتاؤ قرآن سے بڑھ کر ہدایت اور کون سی چیز ہے ہمارے پاس؟ ہدایت دلانے والی، نجات دلانے والی۔ جس بندے کی شہادت قرآن دے دے، جس بندے کی ذمہ داری قرآن اٹھا لے، اللہ کی قسم قیامت تک کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے اسے، قبر کے اندر بھی چین و سکون سے آرام فرمائے گا۔ اور جب حساب کتاب کا وقت شروع ہوگا تو وہاں بھی اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ تو صحیح۔ مسلمان کو جتنی محبت نا اسکول کالجوں سے ہو چکی ہے نا، اے کاش اگر قرآن سے اتنی محبت ہو جائے تو اللہ کی قسم آج بھی وہی وقت لوٹ کر کے آ جائے گا جو حضرات صحابہ کا دور تھا۔ 80% مسلمان ایسا ہو چکا ہے جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہی نہیں ہے۔ ارے تلاوت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اسے اٹھا کر کے چومتا تک نہیں ہے۔ تاک کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، روزانہ LCD پر کپڑا لگ رہا ہے، فریج پر کپڑا لگ رہا ہے، واشنگ مشین پر کپڑا لگ رہا ہے، موٹر سائیکل پر کپڑا لگ رہا ہے، روزانہ کار کی صبح صبح دھلائی ہو رہی ہے۔ لیکن اس شخص سے پوچھو کہ تو نے کبھی اپنی زندگی میں اس طرح قرآن کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اس کو چوما، کبھی یہ محسوس کیا کہ میرے رب کا کلام ہے، میری نجات کا ذریعہ؟ کبھی محسوس کیا اس بات کو؟ نہیں بتائے گا، بالکل بھی، بالکل نہیں بتائے گا، کیونکہ جس چیز سے ہمیں ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا تو اس چیز سے ہمیں واسطہ کیا ہے؟ واسطہ تو ہمیں دکان سے ہے کیونکہ ہوتا نظر آ رہا ہے، واسطہ ہمیں گاڑی سے ہے کیونکہ ہوتا نظر آ رہا ہے، دنیا سے واسطہ ہے کیونکہ دنیا سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور کل قیامت میں جب اپنی کمیوں کو دیکھے گا نا تو اپنے سر کو پکڑ کر افسوس کرے گا کہ کاش اپنی ساری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزار دیتا، قرآن کے اوپر محنت کرنے میں گزار دیتا، میں مر جاتا، میری زبان ٹوٹ جاتی، میری زبان باہر نکل جاتی، قرآن کو پڑھنے پر میں ساری زندگی اپنی تباہ کر دیتا، قربان کر دیتا، لیکن قرآن کو بالکل نہ چھوڑتا۔ لیکن یہ چیزیں بھی محسوس نہیں ہو رہی، یہ محسوس ہوں گی مرنے کے بعد۔ حضرات صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن، عمر دراز آدمی حافظ قرآن، اور ہمارے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک ایک مہینے میں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، روزانہ ایک پارہ یاد کرتے، روزانہ ایک پارہ یاد کرتے کہ پورے مہینے میں ایک قرآن حفظ کر لیا۔ آج کے مسلمان کو دیکھو، اگر اس سے معلوم کرو کہ تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا چاہتا ہے تو سوچے گا، کافی دیر تک سوچے گا کہ پڑھا کر کے کیا ملے گا، قرآن پڑھا کر کے ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو دنیا کی ڈگری حاصل کرنے سے ہوگا، آخرت کی ڈگری حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے بھائیوں سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، یہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب آپ کے پاس اتنا وقت ہے
کہ آپ خود بھی قرآن پڑھ سکتے ہو, اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھا سکتے ہو, خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہو, اپنی اولاد کو بھی دین سکھا سکتے ہو, اپنی اولاد کو اس مقام تک پہنچا سکتے ہو کہ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کاش میرا ایک ایک امتی ایسا ہوتا کہ ہر ایک کے سینے میں قرآن کریم زندہ ہوتا. تو بھائی نیت کرو انشاءاللہ کہ قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ سارے. اپنی اولاد کو پڑھاؤ گے بھائی انشاءاللہ ضرور, پکی نیت کر رہے ہو انشاءاللہ بالکل. اب دیکھو یہاں بچے مسجد میں بھی پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ, ٹیوشن بھی پڑھاؤ, وقت نکال کے قرآن کریم کی تعلیم بھی دلاؤ. خدا کی قسم یہ منبر رسول ہے, یہاں سے خبر دے رہا ہوں, کل قیامت میں یا مرنے کے بعد تمہارا اسکول تمہارا ٹیوشن کچھ کام نہیں آئے گا بالکل بھی, کیونکہ یہ ساری چیزیں نا صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہیں, اس سے آگے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے کر کے گئے ہیں, اللہ اور اس کا رسول اور اس کا قرآن, یہی قیامت میں کام آنے والا ہے.